آج دنیا ایک خطرناک صورتحال کے سامنے کھڑی ہے۔ سب سے بہترین حل یہی لگتا ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ جنگ ختم کروائے گا کون؟ اگر حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں چند ہی طاقتیں ہیں جو اس صورتحال میں افیکٹو رول ادا کر سکتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم نام چائنا اور رشیا کا ہے۔ اگر پاکستان اور دیگر ممالک مل کر چائنا سے بات کریں اور پھر چائنا اور رشیا مل کر ڈپلومیٹک ایفرٹ شروع کریں تو اس جنگ کو روکنا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ لمبی ہو گئی تو صورتحال بہت کمپلیکس ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جیت جائے گا اور کوئی ہار جائے گا، بلکہ پوری دنیا میں گلوبل انسٹیبلٹی پھیل سکتی ہے۔ اس کے اثرات صرف جنگ تک محدود نہیں رہیں گے، دنیا کو اکنامک کرائسس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی قیادت کو بھی اس صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا۔ اگرچہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے پہلے کئی جگہ رجیم چینج اسٹریٹجی استعمال کی ہے، جیسے کہ وینزویلا میں کوشش کی گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران میں ایسا فوری طور پر ممکن نہیں۔ اسی لیے ایک پولیٹیکل سلوشن یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک سیٹلمنٹ نکالی جائے، ایسی سیٹلمنٹ جس کے بعد ایران کے حملے بھی رک جائیں اور اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹ کی کارروائیاں بھی بند ہو جائیں، کیونکہ اگر جنگ لمبی چلتی ہے تو ایک حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لمبی جنگ کا تجربہ صرف زیادہ ایران کے پاس ہے۔ اس نے ایران عراق وار میں تقریباً 10 سال تک جنگ لڑی، اور صرف روایتی جنگ ہی نہیں بلکہ گوریلا وارفیئر یعنی چھاپا مار جنگ کی پلاننگ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اس لیے اگر یونائٹڈ اسٹیٹ نے اپنی فوج براہ راست ایران میں بھیجی، ایک خطرناک امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکی فوج کو وہی صورتحال دیکھنی پڑے جو پہلے ویتنام وار اور افغانستان میں دیکھنے کو ملی۔ اس لیے اس وقت سب سے سمجھدار رستہ یہی ہے کہ چائنا اور رشیا مل کر ایک مضبوط ڈپلومیٹک انیشیٹو شروع کریں، اور اس میں پاکستان اور گلف کنٹریز بھی شامل ہوں، تاکہ سیز فائر ہو سکے اور یہ جنگ مزید پھیلنے سے رک جائے۔ کیونکہ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو اس کا نقصان صرف ایک ملک کو نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا اس کے اثرات محسوس کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ امریکہ، اسرائیل یا پوری دنیا کا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور سوال کا جواب بھی ضرور دیں۔